हज़रत सुहैब रूमी का कबूल इस्लाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, रूम के एक आलिशान महल के कुशादा कमरे में एक पादरी रईस कबीला की गुफ्तगू का महवर ईसाइयत था कि रफ्ता रफ्ता उसके मुखालफिन में इजाफा होता जा रहा था और बेशुमार लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नबी होने का इनकार करने लगे हैं। अचानक पादरी ने पुरजोश अंदाज में कहना शुरू किया, जज़ीरा अरब के शहर मक्का में एक नबी के ज़हूर का वक्त करीब आ चुका है, जो हज़रत ईसा के नबी होने की तस्दीक करेंगे और लोगों को जुल्म व सितम से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाएंगे। ये गुफ्तगू उनका एक ग़ुलाम बड़े गौर से सुन रहा था। जैसे जैसे वो गुफ्तगू सुनता गया, उसके चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ती चली गई। इस नौ उम्र ग़ुलाम के चेहरे से जहानत व मतानत टपकती थी और मालूम होता था कि किसी अच्छे ख़ानदान का चश्मो चिराग है। वो इस मुआशरे से बखूबी वाकिफ़ था जिसमें सिवाय फहाशी, उरियानी, बेहयाई और एक दूसरे पर जुल्म व सितम ढाने के सिवा और कुछ न था। वो पैरों बैठ कर सोचा करता था कि आखिर वो कब तक ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करता रहेगा। उन हज़ारों ग़ुलामों में से एक था जिनको ज़बरदस्ती पकड़कर बाज़ार में बेच दिया गया था। कभी कभार उसका अपना माजी याद आता, अपनी मादरी ज़ुबान याद आती जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता भूल रहा था, और रोमियो की ज़ुबान उसकी मादरी ज़ुबान पर गालिब आ रही थी। अब उसकी उम्र 30 साल से ऊपर हो चली थी। भरपूर जवानी उससे बार बार मुतालबा करती थी कि ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ डाले। आखिर वो एक बड़े बाप का बेटा था जो कभी एक बस्ती पर हुक्मरान था। उस दिन को नहीं भूल सकता था कि जब वो अपनी वालदा के हमरा सैर व तफरी के लिए किसी बस्ती में ठहरा हुआ था। उसका वालिद सन्नान नुमेरी ईरान के बादशाह कसरा की जानिब से इराक की एक बस्ती का गवर्नर था और खालिस अरबी नस्ल था। उसकी वालदा भी अरब के मशहूर कबीले बनी तमीम से ताल्लुक़ रखती थी। वालदा की तरह उसका बाप भी उससे टूट कर मोहब्बत किया करता था। गवर्नर का बेटा होने के नाते उसका बचपन बड़ा खूबसूरत और खूब नाजो नम में गुजरा था। बचपन से वो तीर अंदाजी का माहिर था, तलवार के करतब भी दिखाता और दौड़ में अपने साथियों से आगे निकल जाता। उसकी उम्र 15 साल हो चुकी थी, मगर वो अपने डेल डोल के एतबार से अपनी उम्र से कहीं बड़ा नजर आता था। उस जमाने में वक्त की दो बड़ी ताकतों ईरान और रूम में मुसलसल लड़ाई रहती थी। कभी एक का पल्ला भारी हो जाता, कभी दूसरे का। माल व मता लूट लिया जाता, औरतों को लोंडियां और मर्दों को गुलाम बना लिया जाता। उस नौजवान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये अपने वतन से कुछ फासले पर था कि अचानक रूमी लुटेरों ने शब खून मारा, सारा सामान लूट लिया। कितने ही कत्ल हो गए और बकाया को गिरफ्तार करके गुलाम बना लिया गया। उन गिरफ्तार होने वालों में ये नौजवान भी शामिल था जो मुख्तलिफ लोगों के हाथों बिकता बकाता रूम पहुंच चुका था और अब गुलामी की जिंदगी गुजार रहा था। मकामी ज़ुबान पर खूब दस्तरस हासिल हो चुकी थी और वह अरबी ज़ुबान आहिस्ता आहिस्ता भूल रहा था, मगर अपने माजी पर गौर करता तो बेख्तियार कह उठता था कि मैं अरबी नस्ल हूँ। नाजरीन, ये नौजवान जिसका तस्करा हम कर रहे हैं कोई और नहीं, मशहूर सहाबी रसूल हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उनका नाम अब्दुल मुल्क और सुहैब अबू याहिया कुनियत, वालिद का नाम सन्नान और वालदा का नाम सलमा बिनते क़ईद था। पूरा सिलसिला नसब ये है, सुहैब बिन सन्नान बिन मालिक बिन अब्द उमरू बिन अकील बिन आमिर बिन जंदला बिन जजीमा बिन काब बिन साद बिन असलम बिन औस मनात बिन अमरा बिन कासिद बिन हिम बिन अफसी बिन दामी बिन जदीला बिन असद बिन रबिया बिन नज़ार अल रबीउल नमरी। पादरी से अल्लाह के रसूल की आमद की बशारत सुनी तो मक्का की तरफ भागने का मंसूबा बनाया। चुनाचे एक लंबी जिद्दोजहद के बाद वो मक्के पहुंच गया। उनके सर के बाल सुर्ख थे। रूमी ज़ुबान भी अरबी ज़ुबान पर गालिब आ चुकी थी, लिहाजा मक्का वालों ने उनका नाम सुहैब रूमी रख दिया। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गो गरीबुल वतन थे और सरजमीन कुफ्र में उनका कोई हामी व माविन न था। ताहम गैरत ईमान ने छुप कर रहना पसंद न किया। उन्होंने इब्तिदा ही में अपने तब्दील मज़हब का हाल जाहिर कर दिया और राह खुदा में गूना गूं मसाइब व मज़ालिम बर्दाश्त किए, लेकिन इस्तकामत सब्र और तहम्मुल का दामन हाथ से न छूटा। मक्का के सादात में से अब्दुल्ला बिन जदान की कफालत में उन्होंने कारोबार शुरू किया और जल्द ही उनका शुमार अमीर तरीन ताजरों में होने लगा। तिजारत के साथ साथ हज़रत सुहैब अपने मकसद को कभी नहीं भूले। एक दफ़ा एक लंबे तिजारती सफ़र पर उन्हें जाना पड़ा। जब सफ़र से वापस आए तो लोगों ने बताया एक शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने नबूवत का दावा किया है और वो लोगों को इखलाक का दर्स देते हैं, नेकी की दावत देते और बुराई से मना करते हैं, एक रब की तरफ बुलाते हैं और गैर अल्लाह की पूजा से रोकते हैं। हज़रत सुहैब ने पूछा, कहीं वही तो नहीं जिनका नाम अमीन है? जवाब मिला, हाँ वही। मजीद तस्दीक चाही, अच्छा जिनको सादिक भी कहा जाता है? लोगों ने कहा, हाँ वही हैं। सुहैब ने पूछा,
تو ان سے کہاں ملا جا سکتا ہے؟ ان کا پتہ اور ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں صفا پہاڑی کے دامن میں واقع ارکم بن ابیر ارکم کے گھر یعنی دار ارکم کو اسلام کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے لیے خاموشی سے استعمال کر رہے تھے۔ کسی نے پتہ بتایا اور ساتھ ہی کہا کہ ذرا دیکھ بھال کر جانا، کہیں قریش کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ وہ اس دعوت کے سخت مخالف ہیں، اور اگر اسلام قبول کرنے والے کا طاقتور قبیلہ نہ ہو یا وہ غلام اور کمزور ہو تو اسے خوب مارتے اور تنگ کرتے ہیں۔ پھر ایک دن حضرت صہیب رومی دار ارکم پہنچ ہی گئے۔ گھر میں داخل ہونے لگے تو عمار بن یاسر نظر آئے۔ پوچھا، عمار تم یہاں کہاں؟ عمار نے پوچھا، اور آپ کہاں؟ دراصل دونوں کی منزل ایک ہی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور اکٹھے ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو گلے لگایا اور کلمہ پڑھایا۔ چنانچہ یہ دونوں عظیم شخصیات ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں اسلام لے آئیں۔ سیرت کے قارئین کے لیے مکی دور کی آزمائشوں اور تکالیف کا تذکرہ ضروری نہیں ہے، تاہم جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ کمزوروں، غلاموں، یتیموں اور بے قبیلہ لوگوں پر قریش کا خوب زور چلتا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے حکم عام دیا۔ لوگ رفتہ رفتہ جیسے جیسے حالات اجازت دیتے ایک ایک کر کے مکہ سے ہجرت کرتے گئے۔ حضرت صہیب کی دلی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہجرت کریں، مگر اللہ تعالیٰ کو ابھی ان کے ایمان کا مزید امتحان مقصود تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو باقی ماندہ مسلمانوں پر عرصہ حیات کو تیر کمان سجا لی، تلوار گلے میں لٹکائی، پہرے دار کو چکمہ دیا اور مدینے کی راہ پر چل دیے۔ پہرے داروں کو جب احساس ہوا کہ صہیب ہیں تو فوراً پیچھا کیا۔ اتنے میں صبح نمودار ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے صہیب رومی کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ کوشش کر کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور اپنی کمان میں تیر چڑھا کر قریش کو للکارا، خدا کی عزت کی قسم، تم لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ میں تم سے زیادہ ماہر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ بڑا زبردست ہے۔ اللہ کی قسم تم میری طرف بڑھنے کی غلطی کرو گے تو میں اپنے ایک ایک تیر سے تمہارے ایک ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، کیونکہ تم سب میرے تیروں کی زد میں ہو۔ پھر جو بچ گئے ان کا اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا تاکہ میں قتل ہو جاؤں۔ قریش میں سے ایک بولا، دیکھو صہیب، ایسا ممکن نہیں کہ تم اپنا مال اور جان دونوں سلامتی کے ساتھ مدینے لے جاؤ۔ تم اپنے ماضی کو فراموش کر بیٹھے ہو۔ ذرا سوچو کہ تم مکہ میں فقیر مفلس ہو کر آئے تھے، پھر یہاں تم نے بہت کچھ کمایا، کاروبار چمکایا اور مالدار بن گئے۔ حضرت صہیب نے ان کی گفتگو سنی تو ان کی نیت بھانپ گئے اور پوچھا، اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں تو میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے ان کو دفن شدہ مال والی جگہ بتائی اور انہوں نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت صہیب نے ساری زندگی کی کمائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر لوٹا دی۔ اب وہ تھے اور مدینے کا سفر تھا۔ خواہش یہی تھی کہ جلد از جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیں۔ سفر میں تھکاوٹ محسوس ہوتی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں تازہ کر لیتے اور تازہ دم ہو کر پھر چل پڑتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قبا میں ہی مقیم تھے کہ حضرت صہیب رومی پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی کا والہانہ استقبال کیا، محبت سے گلے لگایا اور 3 مرتبہ فرمایا، ابو یحییٰ، تمہاری تجارت نہایت کامیاب رہی۔ حضرت صہیب کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور انہوں نے فوراً کہا، اللہ کی قسم اس واقعے کا میرے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، یہ یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بتا کر گئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اپنے بندے پر پیار آ گیا اور جبرائیل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر آ گئے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام میں نہایت اعلیٰ مقام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے خوب محبت فرماتے۔ بعض اوقات ہنسی مذاق کی نوبت بھی آ جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی، آنکھ میں درد اور سامنے تازہ کھجوروں کا خوشہ، وہ چن چن کر کھا رہے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم نگاہوں سے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، صہیب رومی، تمہیں تو آشوب چشم ہے، اس کے باوجود کھجوریں کھا رہے ہو؟ فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بیمار آنکھ کی طرف سے نہیں بلکہ دوسری آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جس میں درد نہیں ہے۔ ان کا یہ جواب سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ مسکرانے لگے۔ جب بھوک کی شدت کسی قدر دفع ہوئی تو شکوہ شکایت کا دفتر کھلا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ نے باوجود وعدہ مجھے شریک سفر نہ فرمایا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بھی خیال نہ فرمایا؟ قریش نے مجھے تنہا دیکھ کر روک رکھا، بالآخر تمام دولت و ثروت کے عوض اپنی جان خرید کے حاضر ہوا۔ ارشاد ہوا، ابو یحییٰ تمہاری تجارت منفت رہی۔ اس کے بعد ہی قرآن پاک نے اس عظیم الشان قربانی کی ان الفاظ میں داد دی، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے اور حضرت حارث بن اسمہ انصاری سے مواخات ہوئی۔ تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور تمام دوسرے مارکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ عالم پیری میں وہ لوگوں کو جمع کر کے نہایت لطف کے ساتھ اپنی جنگی کارناموں کی دلچسپ داستان سنایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنگت گہری سرخ تھی، قد مبارک درمیانے سے کچھ کم تھا، سر کے بال گھنے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی اور نرم دل تھے، راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے، جہاد کرتے، لوگوں کو بکثرت کھانا کھلاتے، نفس کی مخالفت کرتے تھے، علم و فضل والے اور اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بجا لانے میں جلدی کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی و پرہیزگاری اور حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوش مزاج بھی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی اور وہ کھجور کھا رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری آنکھ دکھ رہی اور تم کھجور کھا رہے ہو؟ عرض کی، میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں۔ یہ سن کر جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب بیدار تھے اور خوب عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ زوجہ محترمہ نے اس معاملے میں آپ سے بات کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا مگر میرے لیے نہیں۔ مزید فرمایا، بے شک صہیب جب جنت کا ذکر کرتا ہے تو اس کا شوق بڑھ جاتا ہے اور جب جہنم کو یاد کرتا ہے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ قربت رسول آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیض پاتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی تشریف لے جاتے میں وہاں ضرور حاضر ہوتا، جب بھی کوئی بیعت لیتے میں اس میں ضرور شریک ہوتا۔ جذبہ جانثاری مزید فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی لشکر جنگ کے لیے روانہ فرمایا میں اس میں شریک رہا، اور جس جنگ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوتے میں ساتھ ساتھ رہتا۔ اگر جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی طرف سے حملے کا اندیشہ ہوتا تو سامنے آ جاتا، اگر پیچھے سے خطرہ ہوتا تو پیچھے آ جاتا۔ میں نے کبھی بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اور دشمنوں کے درمیان تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ فتح شام کے موقع پر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام تشریف لے آئے تھے۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوئے تو انہوں نے حضرت صہیب کو نمازیں پڑھانے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ نمازیں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی اہم ذمہ داری سونپ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر مبارک میں اتارنے کی سعادت پانے والے 4 صحابہ کرام میں آپ بھی شامل تھے۔ ناظرین، حضرت صہیب رومی کا وصال مبارک 38 ہجری ماہ شوال میں ہوا۔ نماز جنازہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جبکہ تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ بوقت انتقال آپ کی عمر مختلف روایت کے مطابق 70، 73 یا 84 سال تھی۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین، یا رب العالمین۔